جی بالکل، میں ہوں رئیس احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز ڈیجیٹل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی صاحب۔ یہ ہم اس وقت اڈیالہ جیل کے قریب موجود ہیں، لیکن ہم ان سے گفتگو کریں گے آزاد کشمیر میں ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے۔ احتجاجی تحریک جو ہے وہ کل سے چل رہی ہے، 29 ستمبر کا انہوں نے اعلان کر رکھا تھا، کل سے جاری ہیں۔ 1 سے 2 جو ہے وہ قریب لاشیں بھی جو ہے وہ بھی اب گر چکی ہیں، اور یہ بتائیے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ پیش آئی اور کیوں یہ احتجاج جاری ہے، اور سیاسی جماعتیں جو مل کر اس احتجاج کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی ظاہر سابق پرائم منسٹر ہیں، یہ چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہیں، حکومتوں کے مسائل بھی دیکھیں، تو کیا وجہ ہے اس عوامی تحریک کا، اور اس کو ڈیفیوز کیا سیاستدان مل کے نہیں کر سکتے؟ دیکھیں جی، ایک تو اس کو میں حکومت نہیں کہوں گا۔ حکومت ہوتی تو یہ مسائل نہ پیدا ہوتے۔ میں نے بھی 9 مہینے حکومت کی ہے آزاد کشمیر میں، تو ہمارے دور میں تو کبھی کوئی سڑک پر نہیں آیا، نہ کوئی دھرنا ہوا، نہ کوئی احتجاج ہوا، اور نہ ہی ملازمین نے کوئی اپنے ایشوز پر بات کی۔ لوگوں کے معاملات خوش اسلوبی سے چل رہے تھے۔ جب سے یہ مکس ایچ آر حکومت بنی ہے، کوئی اتھارٹی نہیں رہی، اور پھر یہ ہے کہ پرائم منسٹر تو یہ کہتا ہے کہ میں تو اس وقت تک ہوں جب جنہوں نے مجھے لایا ہوا ہے، اور میں جس وقت وہ مجھے بھیجیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ تو اس طرح تو نظام نہیں نہ چلتے۔ عوامی حکومت جو ہوتی ہے وہ عوام کے لیے ہوتی ہے، تو ان کے اندر تو وہ نہ یہ اہلیت ثابت کر سکے حکومت ہونے کی آزاد کشمیر میں۔ آزاد کشمیر کا پاکستان سے ذرا مختلف ہے، یہ نہ کوئی صوبہ ہے، نہ ایک ریاست ہے، یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے۔ اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہاں جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں رائے شماری ابھی باقی ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق۔ تو اس حصے میں حکومت پاکستان کو بڑا احساس سے چلنا چاہیے، چونکہ احساس خطہ ہے، تو احساس میں ہی احساس کرنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بنیادی جو ان کے یہ تو اب تو 38 ہیں، اس سے پہلے کو 8 مطالبات انہوں نے مان لیے تھے، اور اس پر حکومت آزاد کشمیر میں مجھے نہیں پتا پاکستان سے انہیں سپورٹ نہیں ملی، یا جان بوجھ کے انہوں نے یہ ایسا کیا، وہ اس سے مکر گئے، انکار کر گئے، جس وجہ سے یہ صورتحال آن پہنچی ہے کہ آج سارا آزاد کشمیر لاک ڈاؤن ہے۔ اور پھر کل گزشتہ بڑی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی شہید ہوا، 12-15 جو ہے وہ زخمی ہو گئے۔ تو ہم تو ان ساری باتوں کی مذمت کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی عوامی ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کرتی ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک عوامی حکومت ہونی چاہیے۔ یہ ادھر فارم 47 ہے، ادھر فارم 48 ہے، تو اس طرح ریاست اس کی متعامل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی پاکستان۔ سر، آپ ابھی جس جماعت میں ہیں اس کا جو اعلان ہوا تھا وہ 1996 میں ہوا تھا، لیکن آپ اس سے پہلے کہ آپ نے سردار عبدالقیوم صاحب کے ساتھ بھی سیاست کی ہے، بڑا عرصہ بڑے پرانے سیاسی جاندیدہ سیاسی کارکن رہے ہیں آپ۔ یہ بتائیے گا کہ ایک 12 نشستیں جو مطالبہ نہیں مانا گیا، اب وہ 12 نشستیں جب آپ نے الیکشن لڑا، بلکہ یہ اسی پارٹی کی حکومت ہے، خواہ آپ سے ناراض ہیں اراکین، لیکن وہی پی ٹی آئی کے لوگ وہ اسمبلی میں زیادہ وہی جیتے ہوئے ہیں، کہ وہ آپ کے دور حکومت میں جب الیکشن ہوئے تو اس وقت وہ ممبر اسمبلی بنے، تو کیا سید بعید ہے کہ اس کو تھوڑا عرصہ پارلیمنٹ میں زیر بحث لا کے اگر ان کو ختم کرنا بھی ہے تو کرم کیا جائے؟ ایک دم یہ کیا واقعہ ہے کہ اس کو آج ہی 29 ستمبر کو ہی ختم کرنی ضروری؟ نہیں، یہ بات نہیں تھی، وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے نا، وہ ڈری ہوئی ہے۔ اگر کوئی معقول لوگ، ابھی بھی میں نے پارلیمنٹ کے سامنے میں گفتگو کی ہے، وہی الفاظ دہراتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے ایوان زریں، ایک ہوتا ہے ایوان بالا۔ اگر ایوان بالا مداخلت کرے اور یہ کہ جو آئینی معاملات ہیں وہ اسمبلی حل کرے گی، وہ اسمبلی سے ہو کے آئیں گے، اور جو انتظامی ہیں یہ حکومت آزاد کشمیر اور پاکستان حکومت مل کے کرے گی، اور کشمیریوں کے جائز معاملات ہیں، اسی لیے پی ٹی آئی ان کو فل سپورٹ کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ان کے ساتھ ماحول نہیں پیدا کیا گیا، اس طرح کا وہ وجود نہیں قائم کیا گیا جس سے وہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو لیڈرشپ تھی وہ اس کو یہ مطمئن نہیں کر سکے۔ اگر یہ کہتے ہیں، یہ ہم مان لیتے ہیں، یہ اسمبلی کا اجلاس بلا لیتے ہیں، تو یہ ہے کہ
اس میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، اسمبلی میں لے جاتے ہیں. تو پی ٹی آئی نے جب آزاد کشمیر میں حکومت قائم کی تو سب سے پہلے جو وزیر اعظم سے ظاہر ہے وہ عمران خان نے آپ کو نامزد کیا. اس وقت یہ سارے مسائل تھے، مطلب مہاجرین کی 12 نشستیں بھی تھیں. آپ دیکھیں کہ ایئرپورٹ بھی آزاد کشمیر میں نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ جو مراعات تھی وہ بھی اسی طرح تھیں. لیکن کیا ہے کہ اس کو اسی ایک ہم نے ایک جانب ایک اپنے دشمن ملک سے جنگ جیتی ہوئی ہے، اور آج کے دن ہماری دنیا میں ہمارا استقبال ہو رہا ہے، اور یہاں پر آزاد کشمیر میں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مطالبات کے پیچھے، اور یہ اسی وقت یہ ضروری ہیں کیونکہ وفاقی وزراء نے ان کے مطالبات 36 جا کے مانے بھی ہیں اور اس کا انہوں نے اعلان بھی کیا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنی وجہ سے قائم ہیں. اور انہی دنوں کا انتخاب آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں کیا گیا؟ نہیں، یہ تو 2 مہینے پہلے انہوں نے یہ ڈیٹ مقرر کی تھی، اور یہ چھوٹے چھوٹے معاملات نہیں ہیں، یہی چھوٹے چھوٹے مل کے تو بڑے بن گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمیشہ چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، اور بڑی باتوں کو تو وہ کورٹس اور یا پنچایت میں لے جاتے ہیں، لوگ حل ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں نہیں حل ہوتی، اور اسی کی ان کو فکر کرنی چاہیے. جہاں تک آپ نے کہا کہ آپ کی حکومت تھی، میری حکومت تھی تو جو ڈیولپمنٹ کے فنڈ تھے، آپ نے مجھے بات یاد کرائی تو میں یہ یہاں آپ کے جو ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں. اس وقت ہماری جب حکومت آئی پی ٹی آئی کی تو اپوزیشن کو ڈیولپمنٹ کے فنڈ نہیں ملتے تھے. تو میں نے اپوزیشن والوں کو بلا کے یہ کہا کہ آپ بھی الیکٹڈ لوگ ہیں، ریاست کا حصہ ہیں، آپ کو بھی ہم یکساں طریقے سے جس طرح ایک ٹرائیری بینچز سے ہیں یا حکومتی بینچز سے جو ایم ایل ایز ہیں ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملے ہیں، وہ آپ کو بھی ملیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک رویہ تھا نا کہ اپوزیشن کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور پھر تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ میں یہاں کوئی اس طرح اللہ گلا اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ اس وقت یہ جو 8-10 عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں نا، یہ اس پر ہم نے PC1 تیار کر لیا تھا. مثلاً آپ کے ذہن میں ہوگی وہ کون سی بات ہے، شونٹر ٹنل جو ہے اس کا PC1 ہم نے تیار کیا، لیپا ٹنل کا کیا، لوہار گلی ٹنل کا ہم نے کیا، اور پھر یہ جو ہے کوالہ سے میرپور جو ایکسپریس وے تھی اس کا ہم نے PC1 تیار کروایا، اور آگے جا کے ہم نے اس کو ڈالنا تھا بجٹ میں. اب بجٹ اس کے لیے نہیں تھا. میں اسپیشلی طور پر آیا، اور آج بھی میں عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، انہوں نے فراخ دلی سے کشمیریوں کے لیے 500 ارب روپے کی امداد دینے کی. اس میں سے جو پہلے سال کے لیے 100 ارب ہم نے لگانا کیا تھا، اور یہ معاملات تھے. تو مجھے یہ بتائیں، اگر یہ کام حکومتوں کے کرنے والے اور حکومتیں کریں تو لوگ کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. اب آپ نے بالکل لاک کیا ہوا ہے. 9000 پوسٹیں اس وقت جو ہے نا وہ خالی پڑی ہیں، اور وہ کچھ غریب لوگوں کے لیے خالی پڑی ہیں، اور کچھ امتحانات والے لوگوں کے لیے، مثلا NTS ہے، پبلک سروس کمیشن ہے، صوابدیدی بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. مطلب ایک کلی سے لے کے، اگر میں آسان سمجھا دوں، کلی، چپراسی، چوکیدار، بیلدار، یہ لوگ، ان کی بھی پوسٹیں 2000 سے زیادہ ہے، 3000 تک یہ خالی ہیں. تو جب حکومت اس طرح کی بددیانتی کرے گی یا بے اتنائی برتے گی اپنے لوگوں کے ساتھ، تو پھر یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. کہ عوامی ایکشن کمیٹی کیا ہے؟ وہی ہمارے ووٹر ہیں، وہی ہمارے سپورٹر ہیں، اور ہماری لیڈرشپ جو آزاد کشمیر کی ہے انہوں نے بھی اس بات کی فکر نہیں کی ہے. اور آج ان کو میں سمجھتا ہوں کہ کل جب جائیں گے لوگوں میں تو ان کو اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا. اس وقت PTI جو ہے بھرپور طریقے سے ساتھ ہے، پہلے بھی ساتھ تھی اور آج بھی ساتھ ہے، اور انشاءاللہ PTI عوام میں بھی سرخرو ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو PTI کی عزت ہو رہی ہے عمران خان کی وجہ سے، دنیا بھر میں لوگ کشمیری جو ہے اس میں سرخرو ہوں گے. یہ بتائیے گا نیازی صاحب کہ میں کیونکہ PTI سے پہلا آپ کو میں جانتا ہوں، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے فلانا PC1 شونٹر ٹنل اور دوسرے تیسرے پروجیکٹ ہم نے لانے تھے، ہم نے ان کے PC1 تیار کیے تھے، تو پھر آپ کو اپنی پارٹی نے، اپنی حکومت نے ختم کیوں؟ آپ کو وزارت عظمیٰ سے کیوں ہٹایا؟ وزارت عظمیٰ سے یہ کوئی میری جس طرح میں آیا تھا
میں نہ تو پارٹی کا پریزیڈنٹ تھا کہ مجھے لایا گیا، اور نہ میرے پاس کوئی 8 10 12 کا کوئی گروپ تھا. یہ خان صاحب کی گڈ ول تھی، ان کی بنیاد پر مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنایا گیا. وزیر اعظم بننے کے بعد وہ جو لوگ تیار تھے بیٹھے ہوئے جیکٹیں سلائی ہوئے، آپ کو پتہ ہے میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں تھے. وہ کون سے کپڑے؟ یہ تو تھے جو دولہا کے ہوتے ہیں، جو شیروانی اور جیکٹ وغیرہ نئی جو ہوتی ہے سلوائی ہوئی ہوتی ہے، وہ نہیں تھی میرے پاس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ طرف سے تھا. اور پھر ان لوگوں نے سازشیں کی اور ود ان پی ٹی آئی ہی حکومت آ گئی. تو اس پر میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا. ہاں، اگر کوئی دوسری جماعتیں ایک رد عمل آپ نے دیا تھا چھوٹا سا، اب شاید اگر آپ اس کا ذکر نہ کریں تو نہ کریں، لیکن آپ نے دیا تھا. نہیں آپ یاد کرائیں میں نے کیا دیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کیونکہ آزاد کشمیر کے خزانے میں، آپ سے مجھے پوچھا تو میں تب پوچھ رہا ہوں کہ خزانہ میں قبضہ کرنا چاہتے تھے، میں ان کے حوالے نہیں تھا کرنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے فارغ. دیکھیں اب یہ کنٹینر نیچے جا رہے ہیں نا، دریاؤں میں جا رہے ہیں نا. جب بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ بولتا ہے. تو علی امین صاحب جو تھے وہ انہوں نے گورنمنٹ وہاں بنائی تھی، اور اسی وجہ سے ان کو پریشان کیا جا رہا تھا کہ ہم نے حکومت بنائی، ہم نے الیکٹیبل لائے ہیں، اور آپ نے وعدہ ہم سے کیا ہوا تھا اور بات کہیں اور چلی گئی. تو پھر میں نے وہ بات کی تھی. علی امین صاحب سے میرا ذاتی کوئی معاملہ نہیں. بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں کیونکہ سیاسی رواداری بہت زیادہ ہے، پہلے سے قائم ہے، تو آپ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج ہے، اس میں بطور درمیان کے رہ کے کوئی کردار بطور سیاسی جو کابرین ہے یہ مل کر کو کریں گے کہ حکومت اور جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان یہ بھی جو بھی کچھ چل رہا ہے، جو بند ہے آزاد کشمیر، اس سے یہ نکلے، ریاست نکلے اس سے؟ یہ ممکن ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا میں. ہاں، ایک چیز ہے کہ آپ جب کسی کو دبانا چاہیں، کسی کو ختم کرنا چاہیں، اس کی آواز کو دبانا چاہیں تو وہ کب تک دبایا جا سکتا ہے. لیکن یہ وہ چیز ہے، یہ کسی پارٹی کی چیز نہیں ہے جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے. یہ عوام کی چیز ہے، وہ عوام کے لیے نکلیں اور عوام ان کے ساتھ ہے. اور اس بنیاد پر جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ اس کو اب یہ بگڑ گئی بات تو اس کو کون حل کرے گا. تو ایک ہے جو ایوان بالا ہے، وہ اس کو حل کر سکتا ہے. جی، یہ تھے سردار عبدالقیوم نیازی صاحب، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر. ان کی گفتگو آپ نے سنی. انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ جو آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ عوام ہے، اور وہ اپنے مطالبات لے کر باہر نکلی ہے. ان کے مطالبات کو حل ہونا چاہیے. دیکھتے رہیے پبلک نیوز ڈیجیٹل.